ہمارے جو بلدیاتی الیکشن آپ دیکھیے گا، جس طرح میں اپنی مہاجر کیمپوں کی بات کرتا ہوں، بلدیاتی الیکشن کے اندر لوکل باڈیز الیکشن انفارچونیٹلی پچھلے 30-32 سال سے آزاد کشمیر میں نہیں ہوئے، اور یہ بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہمیشہ نرسری ہوا کرتی۔ ابھی کوئی ایسا کوئی تاثر ابھرا، چونکہ جب شیڈیول اناؤنس ہوا کہ شاید ہم اس کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں، بنیادی طور پہ جو ہمارے پاس اس وقت آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر جو پارلیمانی اسٹرینتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں، اس میں چودھری یاسین صاحب تھے، جناب چودھری لطیف اکبر صاحب تھے، سابق وزیر اعظم جناب سردار یعقوب خان صاحب تھے، فیصل راٹھور صاحب، اور ان کے باقی لوگ بھی، مطلب یعنی کہ ایک دو 100% کنسنسس تھا کہ جی الیکشن کرانے، پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، سیم پی ایم ایل نے بھی کہا، اور یہی بات مسلم کانفرنس سردار عتیق صاحب نے بھی کہی۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے اے پی سی بولا، یہ آپ لوگوں کے نالج میں ہے، تو اس میں یہ تھا کہ یہ ہوں، لیکن اس کا کوئی اگر تھوڑا سا، چونکہ اس کو ماڈل ہی کلیئر نہیں ہے، کے پی ماڈل ہوگا پنجاب، چونکہ ہم ہمیشہ پنجاب کو فالو کرتے ہیں، تو ماڈل کلیئر ہو کہ خواتین کی سیٹیں کیسے ہوں گی، یوتھ کی کیسے ہوں گی۔ اس ٹائم میں آپ کا یہاں پہ ہارویسٹنگ چل رہا ہے، چونکہ آزاد کشمیر 5-10% سے زیادہ تو ریموٹ ہے نا، اربن کتنے کا، اس میں یہ تھا کہ بنیادی طور پہ کہ جی اس میں ایک تو اوپر سے یہ جو طوفان سیلاب، ابھی دیکھیں 8-9 تک پھر بارش ہے، 8-9 سپٹمبر تک بارش ہے، اس وقت بلوچستان اور ان علاقوں کے اندر دیکھیں کیا ہمیں وفاق سے، ہمارے ملک سے ہمیں اس وقت ٹروپس مل سکتے ہیں، وہاں پہ بائی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، پولیٹیکل کچھ کرائسس بھی ہیں، کچھ انسرٹنٹی ہوتی ہے، جس پہ آپ نے دیکھا کہ کرنسی کا ایشو ہے۔ ہمیں تقریباً 37,000 لوگ چاہیے آزاد کشمیر میں، ہم صرف 9,000 کی پولیس فورس میں سے 4,000 سرپلس کر سکتے ہیں، اور 17,000 ملازم چاہیے اس الیکشن کو کرانے کے لیے۔ تو یہاں یہ تھا کہ جی ایک ضلع میں کرائیں، دوسرے میں کرائیں، ایک ضلع دوسرے ضلع سے جنگ و جدل ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے سی رفیق نیر، چودھری رفیق نیر صاحب کے ہلکے سینسا میں جو 87 والا الیکشن تھا، 9 کوئی رٹے کہتے 9 بندے قتل ہوئے سن، 3 لیکن اور بھی کہتے ہیں یہ لوکل باڈیز میں، چونکہ نیچے مطلب کزن آپس میں الجھے ہوتے ہیں، رشتہ دار الجھے ہوتے ہیں، ایک طرف سالہ لڑ رہا ہوتا ہے، ایک طرف بہنوں لڑ رہا ہوتا ہے، تو کرائسس ہوتا ہے۔ تو یہ سارے گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ الیکشن کو کرائے فری اینڈ فیئر۔ تو ہمارا یہ تھا، اور اس سے پہلے یہ شیڈیول اناؤنس ہونے سے پہلے ہم نے 32 کروڑ روپیہ الیکشن کمیشن کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ 90 کروڑ تھی، 32 کروڑ روپے ہم ان کو دے چکے۔ اس سے ہٹ کے ان کی جو چھوٹی موٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کوئی گنوانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے کون سے گھر میں لے کے جانی ہے، انہوں نے الیکشن کرانے ہیں۔ کوئی گاڑیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، بلڈنگوں کی ہو سکتی ہے، کوئی اور لاجسٹکس ہوتے ہیں، تو ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ جی ہم نے آپس میں اکٹھے چلنا ہے، اور ہمارا کام یہ کہ الیکشن، اور وہ پورے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے۔ کچھ اس وجہ سے یہ چیزیں آگے گئی ہیں، لیکن میں آپ کا وفاق سے جو حصہ ملتا ہے وہ ویریبل گرانٹ ملتی ہے 3.6%۔ 3.6% آف وٹ جو وفاق ٹارگٹ رکھتا ہے کہ وہ اپنا اتنا ریونیو کلیکٹ کرے گا، حالانکہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے، ایکچوئل پہ ہونا چاہیے کہ جتنا وہ لیتے ہیں۔ ہم نے وہ بھی مان لیا۔ آپ ایز اے صافی، میری آپ سے اس دھرتی کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ میرے سے زیادہ آپ کو پیار ہے، یہ ہم سب کی ماں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سے انہوں نے 74 ارب ہمارا مانا کہ جی جو بھی حالات ہوں گے 74 ارب دیں گے، آج تک 74 تو چھوڑے 70 دیا۔ ہم چونکہ این ایف سی کے ممبر نہیں ہیں، دیا کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی یہ ہے کہ ہر سال 15 کر 20 کاٹ آپ کرو ادھر کرو، آپ ڈیولپمنٹ پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے کہ میں تو اس طرح چیخ مار، میں نے کہا بھائی ڈالر پیریٹی میں ہم تو زمین کے ساتھ لگ جائیں گے، آزاد کشمیر کو جو مل رہا ہے یہ تو کسی کھاتے میں نہیں تھا، ہم تو ماریں گے۔ میں نے کہا جی یہ بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت وفاق کا یہ جو مین سوال اٹھنے والا ہے کہ 7,000 ٹریلین کی کلیکشن ہے، آپ کا جو 3.6% ہے، 3.6% انٹو آپ 7,000 ٹریلین کریں تو آپ کا 250 بلین بنتا ہے، اور 250 بلین ہے جو میں اپوزٹ میں کہہ رہی ہوں تو 70-80 اور رکھ لو کول۔ ہمارا کو پنجاب سے ملنے سے پیسے میں کل بھی کسی نے کہا میں آپ کو 3 کروڑ رکھ لو، ایسے دے دو، ساڑی کوئی زمین ہے ہمارا جالیاں باغ ظاہر کرا دو، ہمارے پاس کچھ آئے تو ہم یہاں کریں نا، کس سے کریں گے؟ اس سے یہ ہے کہ 250 ملنا چاہیے تھا، 250 چھوڑو، اگلی چٹھی آ گئی، ہمیں نہ تیسری قسط ملی نہ چوتھی قسط ملی۔ جو پیسے ہم خرچ کر کے، میں ہمارے وزرائے کرام، چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری فائنانس قمر قاہرہ صاحب کے پاس
وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور اس میں ہمارے جو فائنانس سیکرٹری ہیں شاہ جی کو چلے اللہ تعالیٰ نے موسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا رول کیا انہوں نے اس دن. شاہ جی نے ان کو کہا کہ یہ اگر آپ مجھے 6-8 مہینے پہلے بتاتے نا تو میں روک سکتا تھا. ابھی یہ پیسہ خرچ ہو گیا ہے, میں کیا کروں. یہ فائنانس سیکرٹری نے ہمارے سامنے کہا ان کو وفاق کو کہ جو پیسہ خرچ ہو جائے تو اس پہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس پہ وہ چپ ہونے کا جی جو پیسہ آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ ہمیں پہلے انٹیمیٹ کرتے, آپ نے انٹیمیٹ نہیں کیا, ہم کیا کریں. اچھا اس میں سے انہوں نے ایک قسط ہمیں اس وقت نہیں مانی, انہوں نے کہا پی ایم سے بات کریں گے, ادھر کریں گے ادھر کریں گے. مجھے بعد میں ہمارے پاس وزراء نے کہا فلانے منسٹر کو بھی تو صرف 4 منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا. میں کہا میں بیکاری ہوں, میں کیوں جاؤں وزراء کو, میرا کیا کام ہے ان کو جانے. میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوں, جس دن تک رہیں گے آپ کی ڈگنیٹی, آپ کی گریس, آپ کی ریسپیکٹ میں کمی نہیں آئے گی. قمر قاہرہ صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ریلیونٹ منسٹر ہیں, ایڈوائزر ہیں, ان کے پاس آنا ہمارا بنتا ہے. باقیوں کا نصیب بے بوئے بوئے چاچیاں مارنے والا آدمی نہیں ہے, تنہیں میں مارنے سے تیار ہوں. آ کے جڑا منگنے نال تے بینکنگ نال مل جائے تو نہ لینا چاہیے. اس حق نو کی کرو گے جڑا تمہیں خوار تے دلیل کرے. جو متعلقہ کنسرٹ کوارٹر تھے ہم نے اپنے متعلقہ اداروں کو بتایا. شکر ہے کہ اس ملک میں ادارے ہیں تو کچھ ان کو ہم نے کہا کہ جی کس حد سے سانو دلیل کر رہے ہیں, کہڑی وہ قسط بھی نہیں دیں گے. ٹھیکیدار تے جڑے سول ملازم آ کے روڈوں سے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوگا, تماشا لگے گا. انہوں نے کہا جی ہم اس کو کروائیں گے. اب مجھے یہ بتائیے, چٹھیاں ادھر سے بھی لکھی جا رہی ہیں, میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کہا, انہوں نے بھی لکھی, فائنینس والوں نے بھی لکھی. جو آپ کے لوگ کہتے جی یہ ہو گیا, ہمارے چند ایک سول ملازم 1 روپیہ ہمیں وفاق سے نہیں ملا ہے, ہم نے ریلیز کر دیا. ہم نے کہا جی دیکھیں گے آگے ہونا کیا ہے. تو وہ یہ تھا کہ پینشن میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی. میں نے کہا ہمارا بات پینشن تو ایسا ہوگا کہ اس کی دنیا کا کوئی دوسرا ذریعہ انکم نہیں ہے, وہ کون جائے. دیکھیں نا اس کو اس سے کیا ہے کہ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس گھر میں پیسے نہیں ہیں آٹے کے, وہ معذور بھی ہو سکتا ہے وہ دنیا میں نہ ہو, اس کے بیوی ہو, تو پینشن ہم نہیں دے رہے. میں نے کہا جی ریلیز کریں, جو ہوگی دیکھی جائے گی. یہ ہم ملک کی بیسک اکائی ہے, ہماری طرف ہمارے کو اور ذرائع نہیں ہے. جو وہاں ہمارا جو رول ہے ہم نے ادا کرنا, جو دوسروں کا رول ہے انہوں نے ادا کرنا. وہ ڈسپیرٹی الاؤنس بھی نہیں, پینشن بھی نہیں. آپ بھائیوں کی وساطت سے ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انتہائی قابل فخر جج ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ججز کی دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں. میں راجہ اکرم صاحب کا دلی طور پہ بہت ریگارڈ کرتا ہوں, اور بہت اچھے مرتبہ آدمی ہے, اور ہمیں یقین تھا کہ یہ اس طرح کی جو کرائسس صورتحال ہوتی ہے, دیکھیں 2 مہینے 4 مہینے آگے پیچھے اس سے کوئی چیز نہیں ہوتی. انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اسے لوگ کہہ رہے تھے کہ امینڈمنٹ کا جہاں تک تعلق تھا وہ امینڈمنٹ کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ اس کا لینا دینا ہی نہیں تھا. چیف جسٹس صاحب کا میں نے کئی جگہوں پہ یہ ذکر کیا کہ ہماری مایا ناز عدالتوں نے تو ہمیں معاونت کی. سچی بات یہ ہے کہ لوگ اسٹے لے لیتے ایویں خام خواہ جا کے. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی گورنمنٹ کو جہاں پہ ایشو ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے لیے اگر مسائل کھڑے کریں گے تو پھر سسٹم جام ہو جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر, چیف جسٹس صاحب اور تمام جتنے ہمارے ریسپیکٹیبل ججز صاحبان سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہیں, پوری کی پوری گورنمنٹ, وزیر اعظم سمیت, صدر ریاست سمیت, ان کا دلی طور پہ ہم انتہائی ریگارڈ کرتے ہیں. ان کا کام میں ہمیں کوئی کسی قسم کی ہماری کوئی دو رائے یا ان کے کام کے حوالے سے کبھی مسئلہ درپیش ہی نہیں ہوا. ہم نے ہمیشہ کہا, میں جب یہاں بلکہ ایز اے منسٹر بھی آیا تو میں چیف جسٹس صاحب کے پاس گیا یہاں پہ عدالت میں, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی ہمیں آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی. تو گزارش یہ تھی کہ سپریم کورٹ انتہائی قابل فخر ہمارے لیے. ججز کا میں نے کہا کہ چیف جسٹس ہمارے جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تاریخ میں آپ کے بشارت شیخ صاحب جیسے جج, آج بھی آپ میں سے ہر آدمی ان کا احترام سے نام نہیں لیتا. جو لوگ قابل قدر اور قابل فخر ہوا کرتے ہیں, اور اسی طرح ہمارے جو لوگ موجودہ لوگ ہیں یہ انتہائی قابل فخر لوگ